مکاشفۃ القلوب میں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کمانے میں اتنا مشغول ہے کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ایسا شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2، جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص نوکری اور ملازمت کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیتا ہے کل فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 4، جو تجارت کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر نماز کو چھوڑ دیا وہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ اسلام کے کٹر دشمن جو جہنم میں رہیں گے، ان کے ساتھ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جو یہ کہتے ہیں مجھے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، میں کاروبار میں مصروف ہوں، دولت کمانے میں مشغول رہ کر نماز چھوڑنے والے، قیامت میں تیرا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر تم بڑے بننے کے بعد اس لیے نماز چھوڑے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں رہا، میری نماز چلے گئی، یہ بہانہ جس نے بنا کر حکومت چلاتے چلاتے نمازوں کو ترک کر دیا وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی نوکری کرنے والا یہ کہتا ہے ارے میں تو نوکری کرنے والا ہوں صاحب، مجھے سوکار چھوڑے تو نماز کو جاتا ہوں، نہیں تو نہیں، سوکار کو پوچھ کر گٹکا کھانے جانے آ رہا، بیڑی پینے کے لیے جانے آ رہا، چائے مارنے کے لیے جانے آ رہا، پیشاب کرنے کے لیے پوچھ کو جانے آ رہا، نماز کے لیے پوچھنے کو تیار نہیں۔ اگر تو پوچھتا تو تیرے سیٹ کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا۔ پوچھ کر دیکھ، اگر ایسے بہانے بنا کر نماز چھوڑتا ہے وہ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور تجارت کرنے والے جو کاروبار کرنے والے ہیں، تاجر ہیں، وہ بہانہ بنا کر نماز چھوڑے تو ابی بن خلف جو اسلام کا یہ دشمن جس نے رسول اللہ سے کہا تھا، یہ ایسا ظالم شخص تھا کہ ایک دن میرے نبی کے سامنے آ کر کہتا ہے اے محمد میں نے ایک گھوڑا خوب کھلا پلا کر موٹا فربا بنایا، اسی پر سوار ہو کر اے محمد میں تمہیں شہید کر دوں گا۔ ڈائریکٹ نبی کو آ کر بولا تو میرے نبی نے کیا کہا، انشاءاللہ ان قریب میں تجھے ماروں گا، میں تجھے ماروں گا۔ جیسے یہ جملہ بولے اس دن سے اس کے دل میں ہیبت شروع ہوگی، محمد جو بولتے وہ ہوتا، بولنے کا بول لیا، مگر جیسے نبی نے یہ کہا اب اسے یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن جب نبی کی تلوار کے زد میں آیا تو میں بچ نہیں سکتا، مگر موقع پا کر اس کافر نے جنگ احد کے میدان میں نبی کے سامنے تلوار لے کر آیا مارنے کے لیے، تو پورے صحابہ آ گئے اور اس کا سر اڑانے والے تھے، حضور نے کہا منع کیا، ٹھہرو میں نے وعدہ کیا اسے مارنے کا۔ تلوار حضور لیے، مارے نہیں زور سے، اس کی گردن پہ خراش لگائے، خالی ایسا ٹچ کرے جرہ ایسا خون نکلا، دیکھو ایسا میدان میں بھاگ رہا تھا، انہیں چلاتے ہوئے سارے کافر بولے ارے کیا ہوا، محمد کی مار پڑی ہے۔ کیا ہوا، کیا یہاں تو گردنیں کٹ رہی، ہاتھیں گر جا رہے ہیں، سر کٹ رہے ہیں، وہ لوگ اتنا نہیں روئے تو اتنا کیوں چلا رہا؟ لوگوں مجھے اتنا درد ہو رہا، یہ کسی اور نے نہیں مارا، محمد نے مارا ہے، اگر یہ درد کو میں تقسیم کر دوں میدان میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ چلاتے چلاتے وہ وہیں پر ڈھیر ہو کر جہنم رسید ہو گیا۔ ایسے شخص کے ساتھ قیامت میں اٹھنا پسند کرتے کیا؟ بولو جی، کیا کوئی فرعون کے ساتھ اٹھے گا؟ قیامت میں آئے گا، ایک دن قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ روزانہ سورہ فاتحہ میں بول رہے ہو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، عورت بھی بولتی، مرد بھی بولتا، بچے بھی بولتے، بوڑھے بھی بولتے، سورہ فاتحہ سب پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں آپ نے پڑھ لیا، کیا کبھی غور کیا وہ سارا منظر محشر کا سورہ فاتحہ تمہیں کھینچ کر بتا رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، اللہ محشر کے دن کا مالک ہے۔ وہ دن آنے والا ہے لوگوں، اس دن کس کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے؟ نمازیں چھوڑ کر کیا قارون کے ساتھ اٹھو گے؟ کیا فرعون کے ساتھ اٹھو گے؟ کیا تم فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اٹھو گے؟ کیا بدنام مکے کا کافر ابی بن خلف کے ساتھ اٹھو گے؟ اگر نمازیں چھوڑے ان کے ساتھ اٹھو گے، اگر نمازیں پڑھو گے امام حسین کے ساتھ اٹھو گے، غوث اعظم کے ساتھ اٹھو گے،
رسول اعظم کے ساتھ اٹھو گے، نماز پڑھنے والا قیامت کے دن کسی اور کے ساتھ نہیں، حسین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دیکھیے سبحان اللہ بولے تو 10 نیکیاں ہیں، اور یہ 10 نیکیاں میں پہلے بول چکا ہوں، خبر میں جیسے مردے کو رکھ کے 40 قدم جاتے نا،